السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اذان کے متعلق گفتگو ہوگی۔ نماز کے لیے جو اعلان کرنا ہے، بلانا ہے، اس کا طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے وہ ہے اذان۔ اذان کے کلمات جو ہے نا سب کو یاد ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میرے ناظرین کرام، یہ میں نے اذان کی ہے، اذان کہی ہے، یہ ہے کہری اذان۔ اسی طرح دوہری اذان بھی ہے۔ یہ جو کہری اذان میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے نا، اگر فجر کی اذان ہوگی نا تو حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد جو ہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ دو مرتبہ کہیں گے فجر کی نماز کے وقت، جب فجر کی اذان کہیں گے۔ فجر کی جب اذان کہیں گے تو یہ دو مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہری اذان۔ اس کی تکبیر جو ہے نا وہ بھی کہری ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان بھی کہری ہے اور اس کی تکبیر بھی کہری ہے۔ اور دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو دوہری اذان سکھائی، اور وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اکثر محلوں میں اگر کوئی دوہری اذان کہہ دے تو پھر وہاں پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں، کئی بھائی فجر کی اذان دوہری دے دیتے ہیں تاکہ ذرا لمبی ہو جائے، تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں۔ دوہری اذان بھی سنت ہے۔ ابو محذورہ صحابی ہیں، رسول اللہ نے ان کو دوہری اذان، وہ دوہری اذان کہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ ناظرین کرام، یہ ہے دوہری اذان۔ تو اس میں جو ہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پہلی دفعہ ایسا آواز میں کہیں گے، پھر جب دوبارہ ان کو دہرانا ہے پھر ذرا آواز کو بلند کرنا ہے۔ تو یہ دوہری اذان ہے۔ تو اس کی جو تکبیر ہے وہ بھی دوہری ہے۔ کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ یہ دوہری اذان ہے۔ اور جب اذان کہے تو حی علی الصلاۃ کہیں تو دائیں طرف اپنے منہ کو کریں، پھیریں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ جب حی علی الفلاح کہیں تو بائیں طرف منہ پھیریں، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کانوں کے اندر انگلیاں دے کر تاکہ آواز بلند ہو۔ تو یہ طریقہ ہے رسول اللہ کا، اور صحابہ نے اس طرح اذان دی ہے۔ تو ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جو اذان دی ہے اس کی ابتدا شروع کہاں سے ہوئی؟ اللہ اکبر سے۔ چاہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر سپیکر میں اذان کہیں تو بعض لوگ جو ہے نا وہ پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہ صحابہ کرام نے پڑھی ہے اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو سکھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جتنے مؤذن تھے کسی نے یہ صلاۃ نہیں پڑھی۔ اگر ابتدا اذان کی ہوئی ہے تو کس سے؟ اللہ اکبر سے۔ اور پھر جو صلاۃ والسلام کہتے ہیں نا، اگر ہو سپیکر کے اندر اذان تو یہ پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، اگر سپیکر نہ ہو، بجلی گئی ہو، ویسے کہیں ویسے اذان کہیں، پھر یہ صلاۃ نہیں پڑھیں گے، پھر صرف اللہ اکبر سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین سنجیدگی، کسی کا دل دکھانا، کسی کو زج کرنا، یہ بالکل واللہ یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ صلاۃ جو مروجہ پاکستان میں ہے، سعودی عرب کے اندر 11 سال ہو گئے ہیں، میں نے کسی ایک مسجد میں میں نے صلاۃ و سلام نہیں سنا۔ میرے بھائیوں، جب رسول اللہ سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے، عشرہ مبشرہ کا دور ہے، اور اسی طرح صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے۔ جی ہمارے بڑے امام ہیں، جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کسی امام سے یہ صلاۃ جو پڑھتے ہیں اذان سے پہلے مروجہ، یہ ثابت نہیں، حتیٰ کہ جن کو کہتے پیر عبد القادر جیلانی شیخ صاحب، ان سے بھی یہ ثابت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھیں،
جو کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. یہ آج کل کے لوگ علماء یہ اپنی طرف سے بنا کر اس کو نماز میں شامل کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے، اس سے بچیں. کل اللہ ذوالجلال کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے وہ اذان کہی ہے جو رسول اللہ نے سکھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی، مؤذن جب اذان کہتا ہے تو اس کے بعد ہمیں بھی ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ. تو جب یعنی مؤذن جیسے جیسے کلمات کہتا ہے آپ پیچھے پیچھے جو ہے نا ویسے ہی آپ نے کہنا ہے. جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو پھر ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہم نے کہنا ہے. جب اذان سے فارغ ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ پھر ہم نے درود پڑھنا ہے. درود کیا ہے؟ نماز والا درود، درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد دعا پڑھنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدت انک لا تخلف الميعاد. یہاں تک یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث ثابت ہیں. اس کے آگے جو پڑھے جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں ٹی وی کے اندر بادشاہی مسجد میں یا دیگر، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جہاں تک الفاظ حدیث میں آ جائیں بس وہ پڑھیں. میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں حدیث کے مطابق جو طریقہ رسول اللہ نے ہمیں دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.